جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ دولت دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی دے دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ وہی تو راستے بناتا ہے اپنے تک آنے کا، وہی تو رکاوٹیں بناتا ہے تمہارے کام میں تاکہ تم اس کے پاس پہنچ سکو۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا جس پر تمہاری دعاؤں پر اس کا کن 7 رنگوں کا وہ منظر بنا دے گا کہ تم ماضی کی سب تلخ یادوں کو بھول جاؤ گے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ جو رب پانی میں مچھلی کو پال سکتا ہے، جو رب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے اور یونس علیہ السلام کے پیٹ میں رزق پہنچا
پہنچا سکتا ہے اور مچھلی کے پیٹ سے واپس بھی نکال سکتا ہے۔ ذرا آپ غور تو کریں، وہ رب آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر دنیا کی مصیبت دلدل میں پھنس گئے ہیں تو وہ وہاں تک بھی رزق پہنچا دے گا اور اس دلدل سے بھی نکال لے گا۔ بس یقین کے ساتھ مانگے، توبہ کر کے مانگے، جلد آپ اس دلدل سے نکال دیے جائیں گے۔